نحمده ونصلي ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام معزز سامعین و ناظرین کو روحانی دنیا میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اب تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بہت سارے ہمارے احباب، ہمارے جاننے والے بہن بھائی، اعزاء اقربا، ہمارے مریدین اور ہمارے شاگرد یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم جب اپنے بیٹی یا بیٹی کا، بہن بھائی کا رشتہ کرتے ہیں تو رشتہ کرنے سے قبل کون سی ایسی بنیادی چیزیں ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر رشتے کو کامیاب کرنا ہے تو کون سی بنیادی چیزیں ہیں جس کو اپنانا ضروری ہے، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، تاکہ رشتہ منگنی ہو جانے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد ٹوٹے نہ، کامیاب رہے۔ بہت سارے شکوے شکایت ہوتے ہیں کہ منگنی کی ہے، منگنی ہو جانے کے فوراً بعد ٹوٹ جاتی ہے، نکاح کیا تھا تو ٹوٹ گیا، مزاج نہیں ملے، دو خاندانوں کے آپس میں معاملات درست نہیں ہوئے۔ تو اس حوالے سے چند ایک معروضات ہیں جو بنیادی چیزیں ہیں، آپ کی گوشت گزار کر رہا ہوں۔ تو خدا را جب بھی رشتہ کرنے سے پہلے ان چیزوں کو لازمی طور پر آپ اپنائیں، ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کو اپناتا ہے، ملحوظ خاطر رکھتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز منگنی ہو جانے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد رشتہ کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، یہ دیر پا چلتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی چیزیں ہیں کون سی کہ رشتہ کرنے سے پہلے کہ جو ہم چیزیں کریں تو رشتہ کامیاب ہو۔ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ ہے کہ بچی کی جو وضاقتہ ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچی مذہبی بھی ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے جو بات ہے کو دیکھیں کہ بچی صوم و صلات کی پابند ہے، مذہبی ہے، دینی معاملات میں اس کو کچھ سمجھ بوجھ ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو دینی معاملات میں سمجھ بوجھ ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ایسی بچی سے متعلق آپ اپنے جو رشتے کے حوالے سے جو آپ کی سوچ ہے یا آپ اس کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں تو اس میں آپ آنکھیں بند کر کے رشتہ کر لیجیے۔ دوسری بات کون سی ہے کہ اگر آپ کو بچی پسند آ گئی ہے، بچی مذہبی ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، تو پھر سب سے پہلے استخارہ کیجیے۔ ہمارے بیٹے کے حوالے سے اور بیٹی کے حوالے سے استخارہ کیجیے۔ استخارہ خود کر سکتے ہیں تو زبردست چیز ہے۔ ہمارے اسی چینل پر استخارہ پڑے ہوئے ہیں، آپ استخارہ کیجیے، خود استخارہ کیجیے، بیٹا خود استخارہ کرے، بیٹی خود استخارہ کرے، ماں کر سکتی ہے، بہن کر سکتا ہے، والد صاحب کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں تو پھر ہم سے رابطہ کیجیے، انشاءاللہ ہم استخارہ کر کے دے دیں گے کہ آیا یہ رشتہ جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں درست ہے یا نہیں ہے، ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ جب بھی ہم رشتہ کرنا چاہیں، بیٹی کا کریں یا بیٹے کا کریں، بہن کا کریں یا بھائی کا کریں، تو تیسرے نمبر پہ چیز ہے وہ ہے ستاروں کو آپس میں میچ کرنا۔ کیا آیا لڑکی اور لڑکے کا ستارہ آپس میں دو ستارہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر تو دو ستارہ ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے اس رشتے کو آپ ایکسیپٹ کر لیں، قبول کر لیں۔ اور اگر ستارہ آپس میں دو ستارہ نہیں ہے، کراس ستارہ ہے، دشمن ستارہ ہے، تو پھر ہرگز نہ کیجیے۔ اگر آپ نے کر دیا تو پھر چند ہی روز کے دن بعد، چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی ماہ کے بعد وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خواہ آپ نے منگنی کی ہو، خواہ آپ نے نکاح کیا ہو، یا خواہ آپ نے شادی کر لی ہو۔ تو خدا را جب بھی رشتہ کریں، بیٹے یا بیٹی کا، بہن یا بھائی کا، تو سب سے پہلے اس کا مذہبی ماحول، وضاقتہ، صوم و صلات کو دیکھیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ استخارہ لازمی کیجیے، نہیں کر سکتے تو کروائیے۔ اور تیسرے نمبر پہ ستاروں کو میچ لازمی کروائیے۔ دو ستارے ہیں تو ساری زندگی ہنسی خوشی گزرتی ہے، گھر میں سکون جیسا ماحول ہوتا ہے، گھر جنت بن جاتی ہے۔ اگر ستارے آپس میں نہیں ملتے، کراس ستارے ہیں، دشمن ستارے ہیں، تو پھر کبھی بھی نہیں بن پاتی۔ چند ہی روز کے اندر، چند ہی دنوں کے اندر، چند ہی ماہ کے اندر وہ رشتے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔